کیا عوام کے جذبات اور نظریات کو مشتعل کرنا اور خود کو حرف آخر مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرنا ایک دینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا اپنی علمی خود نمائی کو فروغ دے رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ میں مشتعل کر رہا ہوں؟ مجھے تو نہیں پتا میں نے کس کو مشتعل کیا جی میں نے. ہم تو وکٹم ہیں جی اس پورے سسٹم میں مولویوں کی طرف سے. مشتعل تو ہم نے کسی کو بھی نہیں کیا. آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اپنی کیپیسٹی میں یا میرے کہنے کے اوپر کسی مولوی کی کوئی پھینٹی لگائی ہو یا کسی مولوی کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر اور آہستہ امین کہنے کے اوپر مسجد سے نکال دیا ہو. ہم تو پیسو موڈ میں ہیں بھائی, مشتعل تو نہیں کیا. اشتعال آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اشتعال اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں تو بھائی یہ اویئرنس کوئی ہم اپنی طرف سے تو نہیں دے رہے, قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں. وہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ اے اللہ محمد کو ہلاک کر, نعوذ باللہ. اس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. تو وہ مشرکین عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے قریش کی جمعیت کو توڑ دیا ہے. قریش جو ہیں وہ اکٹھے تھے. نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اسی قریش میں کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھی بن گئے اور کچھ لوگ ان کے جانی دشمن بن گئے. پھوٹ پڑ گئی, یہاں تک کہ ہجرت بھی ہوئی, پھر جنگیں بھی ہوئی. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو ابھی تک کوئی جنگ بھی نہیں کی ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو اشتعال سمجھتے ہیں تو اس کی روٹس تو پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تک ہے حق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں, کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں ہے. ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد لادہ سے نہیں بنائی. یہ تو چند ایک فرقے کے لوگ جمع ہونا تو اپنی مسجد لادہ سے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بھی یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے. ہماری گلی میں کتنی مسجدیں ہیں, نمازی نہیں ہیں, مسجدیں بہت ہیں. بریلویوں نے اپنی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے, اہل حدیث نے اپنی لادہ سے بنائی ہوئی ہے, دیوبند نے لادہ سے بنائی ہوئی ہے. ہمارے محلے کی ساری مسجدوں کے نمازی بھی جمع کیے جائیں نا اور ایک چھوٹی مسجد میں آپ جمع کریں نا تو وہ بھی بچ جائے گی, بھرے گی نہیں. لیکن ہر فرقے نے اپنی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, وہاں تو برادری کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا علیحدہ مسجد نہ بنانا, چندہ بک نہ بنانا اور الٹا یہ کہنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, چندے بھی دو, یہ اشتعال کو ختم کرنا ہے. ہم نے تو مشتعل نہیں کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو کہیں پر کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اشتعال نظر آ رہا ہے تو آپ بتائیں, انشاءاللہ ہم اس سے توبہ کریں گے. پہلے آپ اسے اشتعال ثابت کریں. ہاں جی, جس کی پرچی ہے مجھے بتائیں ہم نے کون سا اشتعال پیدا کیا, یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی ہمارے کہنے کے اوپر کوئی اشتعال کہیں پر برپا کر دیا تو مجھے بتائیں, میں اعلانیہ معافی بھی مانگ لوں گا اور رجوع بھی کرواؤں گا. ہاں جی بتائیں کس کی ہے جی پرچی ہے؟ تسی تے چوتھے رشتہ کرانے والے بیٹھے ہوئے ہو, تسی بندہ باہر ہے. ایک مسلمان کو جو موحد ہو, توحید پرست ہو, اسے تصوف کو کس حد تک اختیار کرنا چاہیے؟ کیا تصوف کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ کیا مطلب اختیار کرنا ہے تصوف میں سے؟ ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اس میں سے اختیار کر لیں. تصوف نے آپ کو کون سی ایسی چیز بتائی ہے اچھائی کی جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ تو پھر تو ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اور اگر وہ قرآن و سنت میں موجود ہے تو تصوف کے کھاتے میں اسے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ جن چیزوں کو آپ تصوف کے کھاتے میں ڈالتے ہیں وہ تو اسلام کی چیزیں ہیں. زہد اختیار کرنا, قناعت اختیار کرنا. تو اللہ کا شکر ہے یہ تصوف میں جو کوئی ایک دو خیر کی چیزیں تھیں وہ اس زمانے میں ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں. پیروں سے مہنگی گاڑیاں کسی کے پاس نہیں ہیں. یہی تصوف کا تو امتیاز تھا نا کہ ہم زہد کی زندگی گزارتے ہیں. ہم نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, تو آپ دیکھ لیں کیا طلاقیں دی ہوئی ہیں. سارا مال ہی احتیاط ہے, عیاشی کی زندگی کر رہے ہیں. تو تصوف کا کون سا ایسا خیر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اور میں نے وہ اڈاپٹ کرنا ہے؟ یہ جس کی پرچی ہے مجھے بھی بتائیں, میرے علم میں بھی کوئی اضافہ ہو. ہم بھی کسی زمانے میں صوفی رہے ہیں تو ہمارے علم میں آ جائے. یہ جس کی پرچی ہے مجھے بتائیں وہ تصوف کی کون سی چیز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دیں. ہاں جی, کس کی یہ پرچی بتا دیں. ہاں جی, کون سی ہے جی تصوف کی بات ایسی؟ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی. جی ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے. ہمیں یہی پتا ہے کہ یہ لوگ مزار بناتے ہیں,
لوگوں سے چندے ہتے آتے ہیں, مریدریوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے, بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں. اور جب مزارات ان کے بنتے ہیں وہاں پہ فحاشی کے اڈے ہوتے ہیں, ہیروئن چرس آپ کو اچھی مل جاتی ہے, اگر آپ نے یہ لینی ہے تو چاہیں آپ دادا دربار پہ بھی اچھی ملتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, اور آپ نے کیا لینا ہے اس میں سے. جس تصوف نے انہیں سورۃ الفاتح ہی سکھائی نہیں ہے اور یہ بابوں سے مانگتے ہیں, توحیدی آپ کی درست نہیں کی ہے, تو پھر کیا فائدہ. اگر تصوف کوئی اللہ کو اتنی پیاری ہوتی تو یہ توحیدی تو ہوتے ہیں نا, کم از کم مشرک تو نہ ہوتے. سارے مشرک ہیں, دیکھ لیں. کیا ہم نصرت فتح علی کی قوالیاں سن سکتے ہیں؟ نہیں, رات فتح علی کی سن لیا کریں, نصرت فتح علی کی نہ سنیں. کیا قوالیاں بھائی, اوٹ پٹانگ قسم کا کلام پڑا ہوتا ہے انہوں نے, زیادہ تر شرکیہ کلام ہوتا ہے. عشق مشوقی وہ بھی عشق مجازی کے اوپر ہے. بچنے میں عافیت ہے بھائی, چھوڑے. اگر پہلی رکعت میں مقتدی صرف رکوع میں شامل ہوا تو کیا اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی؟ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی؟ یہ ایک ایکسیپشن ہے, اس نے جان بوجھ کے تو فاتحہ نہیں نہ چھوڑی, تو رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اکثریت کی امت میں یہی رائے ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. باقی جان بوجھ کے رکوع میں شامل ہونا, انتظار کرتے رہنا کہ امام رکوع میں جائے, تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. فاتحہ امام کے پیچھے ان رکعتوں میں پڑھنا جس میں امام آہستہ آواز میں پڑھتا ہے وہ ضروری ہے. جس میں بلند آواز میں پڑھتا ہے تو سن لینا کافی ہے, اور اگر امام سکتے کرے تو ان سکتوں میں آپ فاتحہ پڑھیں گے.